ملعون وسیم رضوی کی گستاخانہ حرکتوں پر حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی جانب سے اس پر ایک کرمنل کیس بک کروایا گیا۔ اتر پردیش کے سابقہ شیعہ وقف بورڈ چیئرمین ملعون وسیم رضوی، جس نے اپنے ملعون ہونے اور اسلام و دین کا غدار ہونے کا اس سے قبل بھی ثبوت پیش کیا تھا، ملعون وسیم رضوی نے قرآن کریم سے 26 قرآنی آیات کو نکال دینے والی گستاخانہ بات بھی کہی تھی۔ پھر اس کے بعد ملعون وسیم رضوی نے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر بھی ایک متنازع کتاب لکھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کئی ناشائستہ الفاظ اور گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا گیا، جس سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے مذہبی عقیدے کو ٹھیس پہنچی ہے۔ وسیم رضوی کی اس گستاخانہ حرکت کے بعد ہر کوئی عام آدمی ہو یا پھر منسٹر دنیا کے کونے کونے سے اپنی حد تک احتجاج کر رہا ہے اور اس پر سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ مجلسی صدر و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی اراکین نے بھی اس کی اس طرح کی گستاخانہ حرکت پر شدید مذمت کا اظہار کرتے ہوئے حیدرآباد سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار IPS سے خصوصی ملاقات کی اور ایک شکایت بھی درج کروائی، جس میں انہوں نے ملعون وسیم رضوی کی اس طرح کی گھٹیا حرکتوں پر اسے سخت سے سخت سزا دلوانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسد الدین اویسی نے اپنی شکایت میں لکھا کہ ملعون وسیم رضوی دین کا دشمن ہے اور وہ اسلام کو بدنام کرنے کی جی توڑ محنتیں وہ کوششیں کر رہا ہے، جس سے مسلمانوں کے عقیدے اور دلوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، لہٰذا وسیم رضوی پر انڈین پینل کوڈ کے تحت کئی دفعات نافذ کرتے ہوئے سزا دلوانے کا مطالبہ بھی کیا۔ حیدرآباد سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار IPS نے بھی اس پر کڑی سے کڑی قانونی کارروائی کرنے کا تمام کو تیقن دلوایا۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہمراہ حبیب ملت اکبر الدین اویسی، مجلسی MLC مرزا ریاض الحسن آفندی، امیر الحسن جعفری، نامپلی MLA معراج حسین، یاقوت پورہ MLA احمد پاشا قادری، چار مینار MLA ممتاز احمد خان، کاروان MLA کوثر محی الدین اور بہادر پورہ MLA معظم خان بھی موجود تھے۔ آئیے جانتے ہیں مزید تفصیلات صدر مجلس کی زبانی۔ آج MIM پارٹی کی طرف سے ہم کمشنر آف پولیس حیدرآباد جناب انجنی کمار صاحب سے ملاقات کی، جس میں میں بحیثیت رکن پارلیمان اور صدر مجلس اور تمام اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل کمشنر پولیس سے ملے اور ہم نے ان سے نمائندگی کی کہ سابقہ اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہیں، اس شخص نے ایک کتاب لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے، جھوٹ اور نازیبا الفاظ اور بکواس گندگی اس کتاب میں بھری ہوئی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم نے اس کتاب کے بعض اقتصابات بھی کمشنر پولیس کو ریپرزنٹیشن میں دیے۔ ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس شخص کے خلاف 153A، 153B، 295A، 504 اور 505 سب سیکشن 1 سب سیکشن C آف IPC میں کیس بک کیا جائے، اور کمشنر پولیس نے ہم کو تیقن دیا ہے کہ فوراً ان پر حیدرآباد میں کرمنل کیس بک کیا جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی حکومت کرمنل کیس بک کرنے کے بعد اس شخص کو گرفتار بھی کرے گی، کیونکہ اس طرح کی واہیات، اناپ شناپ، بکواس، گندگی لکھنا، یہ صرف مسلمانوں کو مشتعل کرنا، ان کو پرووکیٹ کرنا، اور یہ شخص مسلم دشمن طاقتوں کا ایک اعلی کار بن کر یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ Today we have met the Commissioner of Police, MIM party MLAs, MLCs and myself. We have represented to the Commissioner of Police Hyderabad Shri Anjani Kumar that strong action should be taken against the ex-Shia Waqf Board UP chairman, who has written a book in which objectionable lies, falsehood has been written about our Prophet Muhammad, peace be upon him, and we have requested the Commissioner of Police, we have given him the excerpts of that book in which all these lies and falsehood has been written, and it clearly attracts IPC section of 153A, 153B, 295, 504 and 505 of IPC. The Commissioner of Police have requested us, has assured us that a criminal case will be booked against this person,
And this book has been written to provoke the Muslims, to provoke the Muslims to come out on streets, to provoke the Muslims being used as a tool by people who are inimical to the peace and integrity of our country. This person is being used by anti-Islamic forces. This person is being used by people who do not believe in India's pluralism and diversity. We hope that throughout the country, peace-loving people and Muslims, I appeal to them that they should file a criminal case against this person who has written an objectionable which includes falsehood. And I cannot even describe the things which he has said about our Prophet Muhammad, peace be upon him.